شلوم علیکم بارگی خوشوا ہمشیاخ۔ آج کی بائبل سٹڈی میں آپ سب کو ویلکم کرتے ہیں۔ حاضرین، ناظرین اور سامرین، آپ سب کی سلامتی ہو۔ ہم سیکھ رہے ہیں بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑیں، بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑیں۔ ہم نے پچھلی مرتبہ باپ ابراہام سے شروع کیا تھا اور تقریباً ہم نے مصر کی غلامی تک جو ہے ہم نے بائبل مقدس میں سے اس موضوع کو دیکھ لیا تھا۔ آج ہم وہیں سے شروع کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ پیدائش 47 باپ آیت نمبر 27 سے پڑھ دیں۔ اور اسرائیل ملک مصر میں جشن کے علاقے میں رہتے تھے، اور انہوں نے اپنی جائیدادیں کھڑی کر لیں، اور وہ بڑے اور بہت زیادہ ہو گئے۔ لہٰذا مصر میں اسرائیل رہتے ہوئے بہت زیادہ بڑھ گئے، ان کی تعداد بڑھ گئی، اور یوسف کے مرنے کے بعد انہیں غلام بنا لیا گیا۔ یوسف کے مرنے کے بعد انہیں کیا کیا گیا؟ غلام بنا لیا گیا۔ اس کے لیے دیکھیں خروج پہلا باپ آیت نمبر 8 تا 10۔ تب مصر میں ایک نیا بادشاہ ہوا جو یوسف کو نہیں جانتا تھا، اور اس نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا، دیکھو اسرائیلی ہم سے زیادہ اور قوی ہو گئے ہیں، سو آؤ ہم ان کے ساتھ حکمت سے پیش آئیں، تا نہ ہو کہ جب وہ اور زیادہ ہو جائیں اور اس وقت جنگ چھڑ جائے تو وہ ہمارے دشمنوں سے مل کر ہم سے لڑیں اور ملک سے نکل جائیں۔ اس کی باقی کتاب میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح یہوہ خدا اپنے لوگوں کو مصر سے موسیٰ کے ذریعے نجات دیتا ہے، اور موسیٰ کو ان کی رہنمائی کے لیے خدا استعمال کرتا ہے۔ ہاللویہ۔ یہ وہ وقت تھا جب کوہ سینا پر اس کے لوگوں کو قوانین تحریری شکل میں دیے گئے تھے۔ قوم بنی اسرائیل کے ساتھ غیر قوم بھی مصر کو چھوڑ کر آئے تھے اور ان کے ساتھ شامل ہو گئے، یعنی ایک ملی جلی بھیڑ جو ہے وہ مصر سے نکلی، ایک ملی جلی بھیڑ جو ہے وہ مصر سے نکلی۔ اس کے لیے دیکھیں گنتی 14 باپ آیت نمبر 20 اور 22۔ خداوند نے کہا، میں نے تیری درخواست کے مطابق معاف کیا، لیکن مجھے اپنی حیات کی قسم اور خداوند کے جلال کی قسم جس سے ساری زمین معمور ہوگی، چونکہ ان سب لوگوں نے جنہوں نے باوجود میرے جلال کے دیکھنے کے اور باوجود ان معجزوں کے جو میں نے مصر میں اور اس بیابان میں دکھائے، پھر بھی 10 بار مجھے آزمایا اور میری بات نہیں مانی۔ یہ صرف اس نسل کی اولاد تھے جو یشوع کے تحت وعدہ شدہ ملک میں داخل ہونے والے تھے۔ وعدے کی سرزمین میں داخل ہونے سے ٹھیک پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے ایک نئے عہد کا اضافہ کیا۔ ایک یہاں بڑی دلچسپ بات ہے جس پر ہم سب نے غور کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم تورا کو پڑھتے ہیں تو تورا کو پڑھنے کے بعد ہمارا جو مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جی 5 کتابیں جو ہیں وہ سارے ایک عہد پر مشتمل ہیں، پانچوں کی پانچوں کتابیں ایک عہد پر کیا ہے؟ مشتمل ہیں، اور وہ ایک ہی عہد ہے، اور خدا نے کوہ سینا پر ایک ہی دفعہ عہد دیا تھا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ معاملہ اس کے برعکس ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ خدا نے جب ہم دیکھتے ہیں کہ بیابان میں جب خدا پہلی والی نسل کو مار دیتا ہے بیابان میں، تو پھر خدا اگلی نسل کو مزید عہد میں اضافہ کر کے دیتا ہے۔ عہد میں کیا کرتا ہے؟ اضافہ کرتا ہے۔ اس کے لیے بہت سارے ایویڈنس میں آپ لوگوں کو یہ دے دیتا ہوں۔ تو یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ نیا عہد کیا ہے۔ ہاں جی، موسیٰ کے دور میں پہلی نسل کے لیے جو عہد آیا وہ اتنی زیادہ ہدایت نہیں تھی، بلکہ وہ نعمتوں اور لعنتوں کا ایک سلسلہ بتایا گیا، جن ہدایات اور تابعداری یا نافرمانی کے نتیجے میں ہوں گی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نیا عہد صرف ان نعمتوں اور لعنتوں کی توسیع ہے۔ ان نعمتوں اور لعنتوں کی کیا ہے؟ توسیع ہے۔ تو آئیں ذرا اس کو کمپیئر کر کے دیکھتے ہیں، پہلے عہد کو اور اگلی نسل سے جو موسیٰ نے عہد کیا تھا وہ کیا تھا۔ استثنا 4 باپ آیت نمبر 7 تا 8۔ اب سب سے گزارش ہے موبائل کو سائلنٹ کر لیں۔ کیونکہ ایسی بڑی قوم کون ہے جس کا معبود اس قدر اس کے نزدیک ہو جیسا خداوند ہمارا خدا، کہ جب کبھی ہم مجھ سے دعا کریں ہمارے نزدیک ہے؟ اور کون ایسی بزرگ قوم ہے جس کے آئین اور احکام ایسے راست ہیں جیسی یہ ساری شریعت ہے جسے میں آج تمہارے سامنے رکھتا ہوں۔ ہاللویہ جی۔ اسی باب میں وہ ان کو دیے گئے اضافی عہد کا مختصر خلاصہ پیش کرتا ہے۔ استثنا 4 باپ آیت نمبر 25 اور 26 میں یوں لکھا ہے، اور جب تجھ سے بیٹے اور پوتے پیدا ہوں اور تم کو اس ملک میں رہتے ہوئے ایک مدت ہو جائے اور تم بگڑ کر کسی
چیز کی شبیہ کی کھودی ہوئی مورت بنا لو اور خداوند اپنے خدا کے حضور شرارت کر کے اسے غصہ دلاؤ، تو میں آج کے دن تمہارے برخلاف آسمان اور زمین کو گواہ بناتا ہوں کہ تم اس ملک سے جس پر قبضہ کرنے کو یردن پار جانے پر ہو جلد بالکل فنا ہو جاؤ گے۔ تم وہاں بہت دن رہنے نہ پاؤ گے بلکہ بالکل نابود کر دیے جاؤ گے۔ ہاللیلویہ جی۔ استثنا کے اختتام کی طرف ہم ایک اور نظریے کو دیکھتے ہیں، یعنی برکات کا نظریہ، وہ کون سا ہے؟ 28 باب استثنا پہلی آیت سے لے کر 2 آیت تک لکھا ہے، اور اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات کو جان فشانی سے مان کر اس کے ان سب حکموں پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں احتیاط سے عمل کرے، تو خداوند تیرا خدا دنیا کی سب قوموں سے زیادہ تجھ کو سرفراز کرے گا۔ اور اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات سنے تو یہ سب برکتیں تجھ پر نازل ہوں گی اور تجھ کو ملیں گی۔ تو یہ ساری چیزیں میں آپ کو اس لیے باحوالہ پڑھا رہا ہوں تاکہ آپ کو ایک پورا سیکوینس نظر آئے، سٹوری کا ایک پورا، کہ کہاں سے ابراہیم سے ہم نے شروع کیا تھا، کہ باپ ابراہیم سے شروع کر کے پھر ہم باپ یعقوب تک آئے، جناب اسحاق تک آئے، پھر ہم افرایم تک آئے، پھر ہم کہاں تک آئے؟ اب ہم بیابان میں یعنی مصر میں آئے، پھر اب ہم بیابان میں ہیں۔ پھر خدا نے بیابان میں بنی اسرائیل کے ساتھ جو عہد کیا اس کی اب ڈیٹیل ہم دیکھ رہے ہیں۔ خود بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کو تلاش کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے، اس کی پوری ڈیٹیل یعنی اس کی پوری بنیاد ہمیں پہلے دیکھنی پڑے گی کہ آخر میں سلسلہ کیا تھا، ٹھیک ہے جی، پیچھے بیس کیا ہے، کیونکہ پیچھے بہت سارے سیکرٹ ہیں جو ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ پہلے وہ برکات دیتا ہے جو تابعداری سے حاصل ہوتی ہیں، پھر وہ لعنتیں دیتا ہے جو نافرمانی کے نتیجے میں آتی ہیں۔ استثنا 28 باب آیت نمبر 15 میں لکھا ہے، لیکن اگر تو ایسا نہ کرے کہ خداوند اپنے خدا کی بات سن کر اس کے سب احکام اور آئین پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں احتیاط سے عمل کرے، تو یہ سب لعنتیں تجھ پر نازل ہوں گی اور تجھ کو لگیں گی۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، ایک اور بات جو ہے وہ میں کرتا چلا جاؤں کہ یوٹیوب پر دیکھنے والے لوگوں کو، فیس بک پر یا واٹس ایپ پر جو لوگ بھی ہمیں ویڈیو میں دیکھیں، تو چونکہ ہمارے جو ہندو بھائی بہن ہیں ان کی دیوالی ہے، تو گلی میں ادھر ادھر پٹاخے چل رہے ہیں، تو اگر اس کی آواز آئے تو اس کے لیے معذرت، یہ سلسلہ ہوتا رہے گا ویڈیو کے دوران، اسٹڈی کے دوران، تو آپ نے اس پر توجہ نہیں دینی، آپ خدا کے کلام پر توجہ دیجیے گا۔ ہاللیلویہ۔ یہاں لکھا ہے کہ لعنتیں کیا ہوں گی جی؟ اگر کلام کو نہ مانا جائے تو لعنتیں نازل ہوں گی۔ لعنتیں کیا ہو جائیں گی؟ نازل ہوں گی۔ لعنتوں کی وضاحت کرنے کے بعد وہ پھر بتاتا ہے کہ یہ ان کے ساتھ ایک اضافی عہد کیسے ہے۔ استثنا 29 باب آیت نمبر 1 میں لکھا ہے، اسرائیلیوں کے ساتھ جس عہد کے باندھنے کا حکم خداوند نے موسیٰ کو مواب کے ملک میں دیا، اسی کی یہ باتیں ہیں، یہ اس عہد سے الگ ہیں۔ کیا لکھا ہے؟ یہ اس عہد سے الگ ہیں جو اس نے ان کے ساتھ حروب میں باندھا تھا۔ کلیئر جی؟ ہاللیلویہ۔ اب آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ بیابان میں جو عہد کا سلسلہ ہے وہ دراصل کیا ہے۔ باروک ہاشم، خدا نے جب عہد کوہ سینا پر باندھا اس کے بعد بھی خداوند نے جو ہے سارا سلسلہ جو ہے وہ بیان کیا۔ بس ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک عہد تھا جو پچھلے عہد میں شامل کیا گیا تھا۔ پچھلے عہد کو ختم نہیں کیا گیا، صرف اس کے ساتھ ایک نیا عہد شامل کیا گیا تھا۔ ہاللیلویہ۔ اس نئے عہد میں لعنت کے ایک حصے کو ہم دیکھتے ہیں کہ باپ اعلان کرتا ہے کہ اگر وہ نافرمانی کرنے کا انتخاب کرتے ہیں تو وہ لفظی طور پر اپنے لوگوں کو یا لوگوں میں سے کاٹ ڈالے جائیں گے یا قوموں میں پھیلا دیے جائیں گے، قوموں میں پرگندہ کر دیے جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی؟ ہاللیلویہ۔ استثنا 4 باب آیت نمبر 27 میں لکھا، اور خداوند تم کو قوموں میں تتر بتر کرے گا، اور جن قوموں کے درمیان خداوند تم کو پہنچائے گا ان میں تم تھوڑے سے رہ جاؤ گے۔ استثنا 28 باب کی آیت نمبر 32 اور 37 یہاں لکھا ہے، خداوند تجھ کو اور تیرے بادشاہ کو جسے تو اپنے اوپر مقرر کرے گا ایک ایسی قوم کے بیچ لے جائے گا جسے تو اور تیرے باپ دادا جانتے بھی نہیں، اور وہاں تو اور معبودوں کی جو محض لکڑی اور پتھر ہیں عبادت کرے گا، اور ان سب قوموں میں جہاں جہاں خداوند تجھ کو پہنچائے گا تو باعث حیرت اور ضرب المثل اور انگشت نما بنے گا۔ پھر اس کے فوراً بعد وہ ذکر کرتا ہے کہ کیا ہوگا جب وہ اس کے راستوں پر واپسی کا انتخاب کریں گے تو ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ پھر خدا یہ کہتا ہے، اس کے لیے دیکھیں استثنا 30 باب آیت نمبر 5 تک پڑھ دیں۔ اور جب یہ سب باتیں یعنی برکت اور لعنت جن کو میں نے آج تیرے آگے رکھا ہے تجھ پر آئیں، اور تو ان قوموں کے بیچ جن میں خداوند تیرے خدا نے تجھ کو ہانک کر پہنچا دیا ہو ان کو یاد کرے
اور تو اور تیری اولاد دونوں خداوند اپنے خدا کی طرف پھریں اور اس کی بات ان سب احکام کے مطابق جو میں آج تجھ کو دیتا ہوں اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے مانے، تو خداوند تیرا خدا تیری اسیری کو پلٹ کر تجھ پر رحم کرے گا اور پھر کر تجھ کو سب قوموں میں سے جن میں خداوند تیرے خدا نے تجھ کو پرگندہ کیا ہو جمع کرے گا۔ اگر تیرے آوارہ گرد دنیا کے انتہائی حصوں میں بھی ہوں تو وہاں سے بھی خداوند تیرا خدا تجھ کو جمع کر کے لے آئے گا، اور خداوند تیرا خدا اسی ملک میں تجھ کو لائے گا جس پر تیرے باپ دادا نے قبضہ کیا تھا، اور تو اس کو اپنے قبضہ میں لائے گا۔ پھر وہ تجھ سے بھلائی کرے گا اور تیرے باپ دادا سے زیادہ تجھ کو بڑھائے گا۔ ہلیلویہ۔ اچھا جی، ہم تھوڑی دیر بعد اس پر مزید غور کریں گے، کیونکہ بعض کا کہنا ہے کہ عہد کو ان کے لیے جان بوجھ کر پیروی کرنے کے لیے مشکل بنا دیا گیا تھا۔ کیا یہ سچ ہو سکتا ہے؟ خدا کبھی کوئی مشکل کلام دے سکتا ہے جی؟ ایسا ہے جی؟ ایسا تو کبھی نہیں ہو سکتا۔ باروک ہشم، جب آپ استثنا 30 باب آیت نمبر 11، 12 اور 13 پڑھتے ہیں تو یہاں اس بیان کے خلاف بات لکھی ہوئی۔ خدا کہتا ہے کہ یہ حکم مشکل ہے ہی نہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو تورات کے بارے میں یہ تاثر رکھتے ہیں کہ جی شریعت ماننا بہت مشکل ہے، اور اب تو تورا روٹ سے بات کرنے والے لوگ بھی یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ جی خدا نے جب عہد میں توسیع کی، یعنی عہد میں جب خدا نے اضافہ کیا، تو اصل میں یہ بعد میں دی گئی جو شریعت ہے یا عہد میں اضافہ جو کیا گیا تھا وہ بڑے سخت احکام تھے، اور وہ ان پر تسلط کیا گیا، ان کو یہ نہیں دینے چاہیے تھے، اور اگر دے بھی دیے تھے تو یہ ایک مدت کے لیے، ایک وقت کے لیے تھے، تو ان کو بعد میں ختم ماننا چاہیے۔ جبکہ خدا نے یہاں استثنا کی کتاب میں یہ فرمایا ہے کہ یہ حکام تمہارے لیے مشکل نہیں۔ اب یہ کوئی یہ کہے کہ جی شریعت واقعی مشکل ہے تو یہ خدا کو جھوٹا ٹھہرانے کے برابر ہے۔ ایسا ہی ہے جی؟ تو یہ دیکھیں استثنا 30 باب آیت نمبر 11، 12 اور 13۔ کیونکہ وہ حکم جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں تیرے لیے بہت مشکل نہیں، اور نہ وہ دور ہے، وہ آسمان پر تو ہے نہیں کہ تو کہے کہ آسمان پر کون میری خاطر چڑھے اور اس کو ہمارے پاس لا کر سنائے تاکہ ہم اس پر عمل کریں، اور نہ وہ سمندر پار ہے کہ تو کہے کہ سمندر پار کون ہماری خاطر جائے اور اس کو ہمارے پاس لا کر سنائے تاکہ ہم اس پر عمل کریں۔ یہ وہ آیتیں ہیں جو پالوس رسول نے رومیو 9 باب کے اندر استعمال کی ہیں، ٹھیک ہے جی؟ وہ اس حوالے کو بطور اقتباس رومیو 9 باب کے اندر استعمال کرتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ اور اس کلام کو وہ کیا کہتا ہے، جب آپ اس ریفرنس کو پڑھتے ہیں تو آپ کو علم ہو جاتا ہے کہ یہ کلام کون ہے۔ باروک ہاشم، بہرحال پھر وہ کہتا ہے کہ یہ نیا عہد کس کو دیا گیا، یہ بھی وضاحت خدا کرتا ہے۔ اس کے لیے دیکھیں استثنا 29 باب آیت نمبر 14 اور 15۔ اور میں اس عہد اور قسم میں فقط تم کو ہی نہیں پر اس کو بھی جو آج کے دن خداوند ہمارے خدا کے حضور یہاں ہمارے ساتھ کھڑا ہے، اور اس کو بھی جو آج کے دن یہاں ہمارے ساتھ نہیں، ان میں شامل کرتا ہوں۔ ان میں شامل کرتا ہوں۔ ہلیلویہ جی، ان میں کیا کرتا ہوں؟ باروک ہاشم، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ عہد صرف اس نسل کے لیے نہیں تھا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا جی یہ عہد صرف بعد میں جو اضافی شدہ عہد ہے وہ صرف اور صرف ان لوگوں کے لیے تھا جو بعد میں نافرمان ہو گئے اور وہ سخت دل ہو گئے، خدا نے صرف ان کے لیے یہ عہد نہیں رکھا، خدا نے کہا کہ یہ عہد ان کے لیے اور اس کے بعد آنے والی ان نسلوں کے لیے بھی ہے جو یہاں پر موجود نہیں ہے۔ ہلیلویہ۔ تو جو لوگ یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ جی خدا کی شریعت سخت ہے، اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا، یا جو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ شریعت صرف ان کے لیے تھی جو بیابان میں نافرمان بن گئے تھے اور جب وہ مر گئے بیابان کے اندر، تو یہ اضافی عہد جو تھا یہ ان اب دوسرے لوگوں پر لاگو نہیں ہوتا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہوہ پاک خدا نے اس عہد کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ میں یہاں جو موجود ہے ان کو بھی شامل کرتا ہوں، اور جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے، جو موجود نہیں ہیں ادھر، ان کو بھی شامل کرتا ہوں۔ ہلیلویہ۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ خدا نے ہر دور کی ایماندار نسل کو اس عہد میں کیا کیا ہے؟ شامل کیا ہے۔ باروک ہاشم، ہلیلویہ۔ ہاں جی، لہٰذا یہ عہد نہ صرف اس نسل کو دیا گیا بلکہ ان تمام نسلوں کو بھی دیا گیا جو ان کے بعد آئیں گی، ٹھیک ہے جی؟ اس اضافی عہد کو حاصل کرنے کے بعد بنی اسرائیل نے کنعان کی سرزمین کو واپس لینا شروع کر دیا، اور آخر کار انہوں نے اپنے اوپر بادشاہ مقرر کرنے کی خواہش کی۔ اس کو بھی ہم مزید دیکھتے ہیں۔
خدا نے چاہا تو ہم اس کو جاری رکھیں گے. اس کو پارٹ 3 میں ہم دیکھیں گے. ٹھیک ہے جی, پارٹ 3.